سامعین کرام، لفظ انسان اس وقت وجود میں آیا کہ جب روح کو تخلیق کیا گیا۔ اور کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب کسی انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، حتیٰ کہ جسم تو اس کا گھر والوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس وقت تو اسے جو انسان ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں، اسے انسان نہیں میت کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصل انسان تھا، جو اس کی روح تھی، وہی سب کچھ تھی۔ وہ روح اس کے اندر موجود تھی تو وہ تاہمی حرکت کر رہا تھا، وہ کوئی بھی اچھا یا برا کام کرتا تھا، وہ لوگوں سے بات چیت کرتا تھا، بولتا تھا۔ لیکن جب وہ تن خاکی سے جدا ہوا تو وہی انسان میت بن گیا، یعنی روح کے ساتھ لفظ انسان بھی چلا گیا۔ اور دوسری چیز کہ آج جو انسان 18,000 مخلوقات سے افضل ہے، اس کو تمام مخلوقات سے فضیلت حاصل ہے، تو اس کے پیچھے بھی انسان کی روح ہے۔ اسی روح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے فضیلت بخشی، اس کو رتبہ بخشا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو روح ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نور سے آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور جو اللہ کا امر ہو وہ کیسے کمزور ہو سکتا ہے؟ تو سارا دار و مدار جو ہے انسان کی روح پر ہے۔ اب روح جسم میں اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی طاقتیں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ نفس یہ روح کے اپوزٹ ہے، اس کا بہت بڑا مخالف ہے۔ ایک طرف روح ہے، دوسری طرف نفس ہے۔ نفس کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ شیطان، ابلیس اور دنیا سے ہے۔ اب جب یہ دونوں انسان کے پنجرے میں، انسان کے تن من میں، انسان کے باطن میں یہ دونوں چیزیں جب آ گئی تو یہ جب سے آئی ہیں انسان کے اندر، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت چل رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لڑنے کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جو حریف زیادہ سٹرونگ ہو، طاقتور ہو، جو زیادہ مضبوط ہو تو وہ جیت جاتا ہے، جبکہ جو کمزور ہو تو وہ ہار جاتا ہے، اسے شکست مل جاتی ہے۔ تو انسان کے وجود میں یہ نفس اور روح کا دنگل جو ہے وہ سجا رہتا ہے۔ اب اگر روح سے زیادہ نفس طاقتور ہو جائے تو روح کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے، اور کمزوری کے بعد یہ بیمار ہو جاتی ہے۔ تو پھر انسان، کیونکہ سارا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے، سارا کچھ ہے ہی روح، تو پھر انسان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اور نفس کی جو غذائیں ہوتی ہیں پھر وہ بندے سے طرح طرح کی مانگتا ہے، انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، انسان اس کے آگے بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں کام ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، یا فلاں گناہ سے ہم باز آنا چاہتے ہیں، ہم توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ گناہ ہم سے ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کیا منطق ہے؟ اس کے پیچھے منطق یہ ہوتی ہے کہ نفس زیادہ طاقتور ہوتا ہے، تو انسان کی روح ملامت کرتی ہے کہ میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گی، لیکن پھر جو نفس ہوتا ہے وہ مارکا جیت جاتا ہے اور پھر وہی ہو جاتا ہے۔ تو اب جب روح انسان کی بیمار ہو جاتی ہے، نفس طاقتور ہوتا ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں 4 چیزیں ڈسکس کرتا ہوں، 4 نشانیاں پیش کر دیتا ہوں، جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ کی روح بیمار ہے، اس کو صحت یاب اور اس کو بیدار کرنے کی آپ کو ضرورت پڑے گی، اور اگر آپ نے بر وقت نہ کیا تو پھر آپ بڑے نقصان کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ سب سے پہلی چیز جو روح کے بیمار ہونے کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات سے انسان کا دل بہلنے لگتا ہے۔ جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو نفسانی جو خواہشات ہیں، انسان آٹومیٹک ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات میں لالچ آپ کر لیں، ہرس کر لیں، حسد کر لیں، ہوس کر لیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ نفسانی خواہشات ہیں۔ اور اگر انسان آٹومیٹک ان کی طرف جا رہا ہے، اسے تسکین جو ہے وہ مل رہی ہے، تو پھر یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا نفس تو طاقتور ہو گیا ہے، لیکن آپ کی جو روح ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے
ایسے لوگوں کے متعلق کیا فرمایا ہے کہ جو نفسانی خواہشات کے ساتھ دل لگا کے بیٹھے ہیں یا بھاگتے ہیں، ان کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، مفہوم ہے کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا کہ جن کو میں نے گمراہ کر دیا اور وہ نفسانی خواہشات میں پڑ گئے۔ تو نفسانی خواہشات جو ہیں یہ زہر سے بھی زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں اور انسان کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں۔ دوسری چیز کہ جب انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ انسان کو حق اور باطل کی پہچان نہیں ہوتی۔ ایسا انسان ہمیشہ باطل کی طرف جو ہے آپ کو کھڑا دکھائی دے گا، حق سے وہ بھاگے گا، کیونکہ حق کا تعلق روح کے ساتھ ہے، اور روح جب بیمار ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہی اب نہیں رہی کہ وہ حق کو پہچان سکے یا چل اس طرف جو ہے وہ پڑے، کیونکہ نفس اس کا جو ہے وہ گردن کو دبائے بیٹھا ہے۔ تو ایسا انسان باطل میں جو ہے اس کو تسکین ملے گی، باطل میں وہ زیادہ انٹرسٹ ہوگا، جبکہ حق سے وہ جتنا ہو سکے گا وہ بھاگے گا۔ سامعین کرام، تیسری نشانی کہ جب آپ کی روح بیمار ہو جاتی ہے تو آپ کو ذکر اللہ سے غفلت جو ہے وہ اختیار کرنے کو ملتی ہے۔ آپ ذکر اللہ سے بھاگتے ہیں، یا کبھی کبھار آپ ذکر اللہ میں بیٹھ بھی جائیں تو آپ بڑے بے چین سے ہونے لگتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جلدی ہی اپنی اصل حالت میں لوٹیں اور ذکر سے نکلیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے وجود پر اس وقت تو نفس کی حکومت ہے، اور نفس نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کا ذکر کرے۔ یہ تو کام روح کا تھا، روح بیمار ہے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد فرمایا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے باز آ جا، کیونکہ تمہارے سانس گنتی کے ہیں، اور جو سانس بھی تیرا اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزر رہا ہے تو وہ مردہ ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سامعین کرام، آپ کی روح جب بیمار ہوتی ہے تو چوتھی چیز اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو دنیا سے شدید محبت ہونے لگتی ہے۔ آپ دنیا سے دل لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کو کبھی یہ سوچ بھی نہیں آتی کہ ہم نے مرنا بھی ہے یا نہیں، ہم نے رہبر خدا کے پیش ہونا بھی ہے یا نہیں۔ تو نفس کیا کرتا ہے، وہ آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ چیز کریٹ کر دیتا ہے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تک میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ابھی میں نے یہ کرنا ہے، ابھی میں نے وہ کرنا ہے، ابھی میں نے بزنس کرنا ہے۔ پھر آپ کو پلانوں میں جو ہے وہ الجھائے رکھتا ہے، اتنا الجھائے رکھتا ہے کہ آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی، اور دوسری طرف جو ہے وہ بلاوا آ جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف کا ایک قول مجھے بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ بند ہونے کے قریب ہو یا بند ہو گئی ہو، اور راہ راست والے انسان کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بند ہونے کا اس کا ٹائم بہت زیادہ پڑا ہو۔ تو پھر کیفیت جو ہے وہ اس طرح پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی اپنے نفس کو بیمار کریں، اپنے نفس کو کمزور کریں، اور ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جو ہماری روح کو بیمار کرتی ہیں۔